تو دیکھتے رہیں قائد نیوز، قائد کا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کا شو کے اندر جان نثار پاکستان۔ آج آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو آرمی کی فیلڈ سے تو بہت عرصے تک سرو کیا ہے، لیکن اب وہ پالیٹکس کی طرف آ گئے ہیں۔ تو آج آپ کی ملاقات ہم کرانے جا رہے ہیں ایف ڈی ایف پارٹی کے چیئرمین کرنل ریٹائرڈ راجہ جاوید مشتبہ صاحب سے۔ تو سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے پارٹی بنائی ہے ایف ڈی ایف کے نام سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر بہت ساری پارٹیز آلریڈی موجود ہیں۔ ہماری پارٹی جو ہے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، ہم نے کوئی شوق سے نہیں بنائی، ہم نے کوئی اقتدار کے لیے نہیں بنائی، ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہمیں کتنی شہرت مل جائے گی۔ یہ پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ اب تک جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی روایتی پارٹی نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا بیانیہ یہ کہتا ہے، نمبر 1، تھانے جو ہماری پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت مسائل لوگوں کے تھانوں کے ساتھ ہے۔ میں ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن تھانہ کلچر ایک بدماشی کی انتہا تک جا چکا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم تھانوں کے اندر بیسٹ لاٹ نہیں لے کر آئیں گے، اچھے لوگ نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک تھانے کبھی بھی لوگوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے، اور جب تک تھانہ ڈیلیور نہیں کرے گا، لوگوں کو عزت نہیں دے گا، تو ووٹر آزاد نہیں ہوگا۔ پہلا ہماری پارٹی کی ترجیحات میں ہے کہ تھانوں کو اس معیار کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انصاف ملے اور لوگوں کو عزت ملے، اور جنرلی لوگ تھانے جاتے ہوئے جو ہے وہ عزت محسوس کریں۔ اس کے بعد ہمارا جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مڈل کلاس اسمبلیز میں نہیں آئے گی، جب تک دیانتدار لوگ اسمبلی میں نہیں آئیں گے، جب قابل لوگ اسمبلی میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، پارٹیوں کے پاس جتنے کینڈیڈیٹس ہیں یہ پرانے کینڈیڈیٹس ہیں، جدی پشتی چلے آ رہے ہیں، اور یہ وہی بار بار چلے آ رہے ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنی جاگیر بنا لی ہے، اور ان کے پاس معذرت کے ساتھ ان کے پاس اللیگل منی ہے، حرام کا پیسہ میں تو یہ کہوں گا، اس کو یہ کماتے ہیں پھر لگاتے ہیں۔ اگر ایک دیانتدار آدمی ہوگا تو وہ حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا، اس کے پاس ہے نہیں ہے اور لگانا بھی نہیں چاہے گا۔ تو لہٰذا آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو لوگ پیسہ لگا کر آتے ہیں وہ پیسہ کمائیں گے بھی، تو لہٰذا وہ کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے۔ تو ہماری پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سستے ترین چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رولنگ کے مطابق قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے آپ 15 لاکھ سے اوپر نہیں لگا سکتے، جبکہ آپ کے اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 15 کروڑ بھی نہیں لگاتے، وہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ پیسے لگاتے ہیں۔ تو آپ اتنا پیسہ لگا کر جو آئیں گے، کیا وہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی اس بیانیے کے اوپر چل رہی ہے۔ ہم آپ کو الیکشن سستے ترین کرا کے دیں گے، ہم آپ کو تھانے ٹھیک کر کے دیں گے، اور یہ ہماری اولین ترجیحات میں ہوگا۔ اب ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان دنیا کی ایک مایہ ناز ریاست ہو، پوری دنیا میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ خوشحال ہیں، لیکن پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا پاکستان کے اندر جب تک نہیں آئے گا، نہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ خوشحالی ہو سکتی ہے، نہ انسان کو عزت مل سکتی ہے، نہ ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی کی ترجیحات میں یہ ہے کہ ہر انسان کو میڈیکل فری ملنا چاہیے۔ ہماری پارٹی کی ترجیحات میں یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا معیار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پرائیویٹ سکولز میں جانے کی ضرورت نہ پڑے،
اور جب تک آپ گورنمنٹ سکولز اچھے نہیں کریں گے تو غریب آدمی، عام آدمی کیسے کمپیٹ کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس بے شمار پیسہ آ گیا؟ اب اس کو کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیچرز جو ہیں ان کو اہمیت دینی ہے، ان کی تنخواہیں بڑھانی ہے، لائق ترین لوگوں کو لے کے آنا ہے، میرٹ کے اوپر لے کے آنا ہے ٹیچرز کو، اور اسکولوں کا معیار ہم انشاءاللہ اتنا اچھا کریں گے کہ لوگوں کو شہروں کی طرف بھاگنا نہیں پڑے گا، لوگوں کو اپنے علاقے کے اندر جو گورنمنٹ اسکول ہے اس کو چھوڑ کر کسی پرائیویٹ اسکول کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ یہ انقلابی تبدیلیاں ہوں گی۔ اور ایک یہاں پہ بہت بڑی اہم چیز ہم نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے، ہماری ایک واحد پارٹی ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد ریٹائرڈ فوجی افسرز ہیں۔ وہ فوجی افسرز الیکشن نہیں لڑ رہے، الیکشن میں ایز اے چیئرمین ضرور لڑوں گا، لیکن باقی جو میرے ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے، مدد کریں گے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے علاقے کے اندر سیٹل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر الیکشن لڑنا کہ وہ ہے صلاحیتیں، تو ہم الیکشن لڑا دیں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی، مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑے اور آگے آئے۔ تو جب تک ہماری نمائندے عوام سے نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کے جو ہے نا تعداد 80% سے زیادہ، بلکہ میں تو کہوں گا 85%، 90% بہت لوگ بہت ہی معیار ان کا پیسوں کے لحاظ سے بہت ہی خستہ حال میں ہے۔ اب عوام کی تعداد ہو مڈل کلاس کے اندر، لیڈر آئے وہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آئے، ڈالے لے کر آئے، تو یہ عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ میجورٹی کا لیڈر ہونا چاہیے۔ تو ہماری پارٹی ان چیزوں کی طرف توجہ دے رہی ہے، اور ہم جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جا رہے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان کے اندر ہمارا اس وقت الحمدللہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں لوگ جوائن کر چکے ہیں۔ ہم نے ہر صوبے کے اندر اپنی پارٹی کا آرگنائز کیا ہوا ہے، اور ہماری بات کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ الحمدللہ جاوید مجتبیٰ چیئرمین اس پارٹی کا یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا ماضی بے داغ ہے۔ چیئرمین اس پارٹی کا ایک لائق ترین انسان ہے، چیئرمین اس پارٹی کا انٹرنیشنلی نون ہے، چیئرمین اس پارٹی کا ایک جذبہ رکھتا ہے۔ آپ جائیں میرے گاؤں میں، میرے متعلق چیک کریں، میرے والد صاحب کے متعلق چیک کریں، میرے دادا کی طرف چیک کریں، ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی، لیکن ہم نے کبھی کرپشن نہیں۔ کوئی آدمی ہم پہ اوپر حرام کا پیسہ یا کرپشن کا پیسہ نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا اب اگلا آپ کا یہ پوائنٹ ہوگا کہ ہم کیسے ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بہت بڑا پہلو، بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے نیت کا۔ ان لوگوں کی نیت نہیں ہے، اس لیے یہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ چاہتے ہی نہیں کہ تھانے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے تھانوں کے ذریعے پیسہ بھی کمانا ہے اور لوگوں کو بھی قابو کرنا ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن سستے ہوں، کیونکہ انہوں نے پیسہ کما لیا ہے۔ اب یہ اگر سستا کر دیں گے تو پھر تو بڑے بڑے لوگ مقابلے میں آ جائیں گے، یہ تو ہار جائیں گے۔ تو یہ چیزیں نیت کے اوپر آئیں۔ ابھی آپ کی دیکھیں پاکستان کے اندر جو 3 مین پارٹیز ہیں، ان کا آپ معیار دیکھیں، یہ میچورٹی ان میں نہیں ہے۔ آپ ان کو ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، نہ ان میں قابلیت ہے، نہ ان کے اندر میچورٹی ہے، اور جس طرح بھی ہو یہ پیسہ کمانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ایک پارٹی جو بہت بڑے ابھی ریسنٹلی اقتدار سے نیچے اتری، اور بظاہراً وہ بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر بھی آپ کو کوئی میرٹ نظر نہیں آ رہا، انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اور بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آج کل ایک آڈیو کال چل رہی ہے جس کے اوپر ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نجم ثاقب نے کس طریقے سے ٹکٹوں کا سلسلہ کیا۔ یہ تو معذرت کے ساتھ ایک مڈل مین والا رول ادا کیا جا رہا ہے، یا یہ کہیں کہ یہ ٹکٹیں دلا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے ملک کے اندر اتنا عرصہ چیف جسٹس ہے،
تو آپ بتائیں کہ اگر اس معیار کا آدمی ابھی بھی پیسہ کما رہا ہے، اس میں رہتے ہوئے پیسہ کما رہا ہے، تو اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ پاپولر پارٹی ہیں، یہ سارے اگر کہتے ہیں ہم پاپولر پارٹیز ہیں، تو دینا مڈل کلاس کو. کیوں نہیں مڈل کلاس کو دیتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو دیتے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن لائق ہیں؟ آپ اپنے ساتھ کے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، وہاں پہ دن رات تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. آپ اپنے کرنسی کو دیکھیں، ہماری کرنسی کس لیول پہ چلے گی. آپ انڈیا کی دیکھیں، بنگلہ دیش کی دیکھیں، ان کی کرنسی کا دیکھیں، اور ہماری جو کرنسی ہے وہ دن بدن آسمان کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی کی طرف جا رہی ہے. ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے. ہمارا جو ووٹر ہے وہ غریب ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ غربت ختم کر کے دیں گے. ہمارا ووٹر جو ہے وہ مظلوم ہے، اس بیچارے کو ہم نے جگانا ہے، ہم جگا رہے ہیں. اس کو ہم نے حوصلہ دینا ہے کہ وہ آزادی سے ووٹ ڈالے، اور یہ بڑے بڑے ڈالے والوں کو ووٹ نہ ڈالے. اور انشاءاللہ اس میں آپ نے بھی ہماری مدد کرنی ہے، میڈیا نے مدد کرنی ہے، آپ سب ساتھیوں نے کرنی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس جڑا والا سے ہماری ٹیم آئی ہوئی تھی، ہمیں بہت خوشی ہوئی. ان کے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا. ہم ابھی سے اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کرنا شروع کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ٹائم ملے تاکہ جب الیکشنز آئیں تو یہ اپنی تیاری کر کے لوگوں کا مقابلہ، ان ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ہماری پارٹی ہے جی، اسی منشور پہ ہم چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری پارٹی نوجوانوں کے لیے جابز کریٹ کرے گی. ہماری پارٹی خواتین کو عزت دلائے گی. ہماری پارٹی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اتنا صحیح کرے گی. ریونیو اور پولیس کو جب ہم درست کر لیں گے انشاءاللہ آپ کے 90% کچہریوں کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے. ہم ایگریکلچر کی طرف توجہ دیں گے. ہم اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے کوئی ہمیں مشکل نظر نہیں آ رہی. جب ہم نے پیسہ کھانا نہیں ہے، جاوید مجتبیٰ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہے، نہ پہلے حرام کھایا نہ ہم کھائیں گے. ہمارے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ جب ہماری بنے گی تو کوئی پیسہ نہیں جائے گا. میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ چیز. اور ایک بہت اہم چیز بتاؤں، جب تک یہ پارٹیاں لوگوں کو اپنی محتاجی سے دور نہیں کریں گی، پاکستان کے اندر نہ خودداری آئے گی نہ خوشحالی آ سکتی ہے. ہماری پارٹی کی ترجیحات میں یہ ہے، بلکہ سختی سے ہم اس پہ عمل کریں گے کہ ہماری پارٹی میں لوگ اپنے کام کرانے کے لیے ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس یا منسٹر یا چیف منسٹر کے پاس نہیں آئیں گے. ہماری پارٹی جب آئے گی تو اداروں سے کام ہوگا، لوگوں کے اندر خودداری پیدا کریں گے. یہ جو آٹا بانٹا جاتا ہے یہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں. کیوں آٹا بانٹا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہم آٹا سستا کرتے، سب کے لیے کرتے، تاکہ لوگوں کو باعزت طریقے سے گھروں میں آٹا ملے. یہ کتنی جگہ اب ڈیتھس ہوئی ہیں. تو یہ اس نظام کو چینج کرنا ہے. اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا انقلاب ہے یہ خونی انقلاب نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کی سوچ سے انقلاب آئے گا. ہم لوگوں کی سوچ کو تبدیل کریں گے، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے، لوگ جو ہے ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ مختصر ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے جی، ہماری ترجیحات ہیں. آپ نے کوئی اور بات پوچھنی ہو جو اور موسٹ ویلکم. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ملک کی جو معیشت کی صورتحال ہے ملک کی، وہ بہت گر چکی ہے جیسے ہماری معیشت، تو آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس چیز پہ میں نے بات کی ہے کہ اسٹریٹجی انشاءاللہ ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے تو نیت ہوتی ہے، پھر قابلیت ہوتی ہے. ٹیم ہمارے پاس نہایت قابل لوگ موجود ہیں. ہماری اسٹریٹجی اور ترجیحات میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ تجارت لوگ آزادی سے کر سکیں. ہم نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں میں بیٹھ کے، اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کریں. ہم ان کو نو ہاؤ دیں گے، کوئی کچھ نہ کچھ. عورتیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں. اور آپ کے پاس جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی، آپ کے پاس جب تک یہ پیٹرول سستا نہیں ہوگا،
آپ کے پاس جب تک زراعت کی طرف توجہ نہیں دے گی جو کہ ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے اس کی طرف نہیں دیں گے اور ہم یہ چیزیں سستی بنا کر جب ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا اور باہر سے آپ کے پاس بے شمار سرمایہ پاکستان کی طرف آئے گا، لوگوں کا رجحان اس طرف آئے گا، لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر اور لوگ عزت دار محسوس کریں گے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ باہر سے لوگ یہاں پاکستان میں پیسہ لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہاں پہ پیسہ لایا اس کے اوپر آپ نے اتنے مسائل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے بھی گما بیٹھتا ہے، وہ لاس میں چلا جاتا ہے، بزنس کا کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ ہماری آبادی دنیا کے 5ویں نمبر پہ، یہ نیگیٹو نہیں، ہم اس کو پازیٹیو کر کے دکھائیں گے۔ آبادی ہے تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے اس آبادی کو آرگنائز کریں گے، کوآرڈینیٹ کریں گے اور یہ ہر انسان کام کر رہا ہوگا۔ اور ہماری پارٹی نے اپنی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے عورتوں کو، خواتین کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے۔ 50% زیادہ ہمارے پاس خواتین ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، فارغ ہیں، وہ ہاؤس وائف کا اس طرح کام کرتی ہیں اور اس لیے نہیں باہر نکل سکتی کہ باہر کے ماحول کے اندر ان کو عزت نہیں مل رہی، باہر کے ماحول میں ان کو تحفظ نہیں مل رہا۔ تو آپ خود سوچیں گے اگر آپ کی بہن یا وائف کو باہر تحفظ نہیں ملتا یا آپ کی ماں کو نہیں ملتا تو آپ اس کو کیسے جانے دیں گے؟ باہر کے ممالک میں عورت اکیلی ہو جیسے ہو، اس کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ ہم وہ ماحول جب پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دیکھیں ورک فورس بڑھ جائے گی، آپ کے عام لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے، ان کی لیڈیز بھی کام کر رہی ہوں گی، گھروں میں سب کام کر رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں 22 کروڑ تقریباً جو بچے ہیں ان کو چھوڑ کے جب یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کی معیشت تو خود بخود اوپر آ جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا لیکن ہم نے خود نیت ٹھیک کرنی ہے اپنی۔ اچھا سر، ایجوکیشنل سسٹم جو ہے پاکستان کا، اس پر کئی جو سیاسی پارٹیز ہیں اس کے سربراہان نے یہ نعرے لگائے ہیں اپنے اقتدار سے پہلے کہ ایجوکیشنل سسٹم کو ہم یورپ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں گے، لیکن اقتدار کے بعد ان کے 3 سال تک سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آتی لیڈرشپ۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے اور قوم سے رزلٹ لیتا ہے۔ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے، پاکستان کی تقریباً 50% آبادی پڑھائی سے محروم کیا اس کو کہتے ہیں، محروم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو دوبارہ ہی کر لیتے ہیں، ہاں اچھا نہیں لگے گا پورے کا۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کی مین وجہ ہے لیڈرشپ کا فقدان۔ یہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو اس لیول پر لے کے آئیں کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کے ساتھ چلیں۔ ابھی پاکستان کا دیکھیں کہ تعلیمی معیار یہ ہے کہ آلموسٹ 50% آبادی جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے محروم ہے۔ جس ملک میں ایجوکیشن ہی نہیں آ رہی تو اس نے تعلیم کو کیسے؟ ہم انشاءاللہ جتنے گاؤں کے آبادیوں کے سکولز ہیں سب سے پہلے ان کو ہم ایک جنگی حالات کے مطابق ان کو ہم رینوویٹ کریں گے، ان کو ٹھیک کریں گے، ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھائیں گے، بیسٹ ٹیچر سلیکٹ کریں گے اور ان کو ہم سکولوں میں ڈال دیں گے، بھیج دیں گے تاکہ امپروو کریں۔ ان کو انشاءاللہ ایک نظام بنائیں گے تاکہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس تعلیم کو کے معیار کو بڑھانے کے لیے ہم جو ہمارے سرکاری سکول ہوں گے ان کا معیار اتنا اچھا ہوگا کہ لوگوں کو پرائیویٹ سکولز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ بھی کریں گے، ہم لوگوں کو تعلیم بھی دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو خوشحال بھی کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کی؟ بہت شکریہ جی۔ پاکستان کی یوتھ ایک مثالی یوتھ ہے۔ پاکستان کی یوتھ بہت بڑی تعداد میں ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی یوتھ ایک ٹریننگ مانگتی ہے، پاکستان کی یوتھ ایک لیڈر مانگتی ہے،
پاکستان کی یوتھ اپنا فیوچر دیکھنا چاہتی ہے. ہم اپنے پاکستان کی یوتھ کو فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ آپ کو ایک ایسا پاکستان دے گی. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے گی جہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت بھی ملے گی, آپ لوگوں کی تعلیم کے معیار کے مطابق آپ کو جابز بھی ملیں گے, آپ کو اپنے سوچ کے مطابق آپ کو وہ حالات ملیں گے تاکہ آپ کو عزت ملے, روزگار ملے. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کم سے کم ٹائم کے اندر آپ کو اس معیار کا ہم لے آئیں, اس جابز دیں تاکہ آپ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. ہم اپنی یوتھ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی یوتھ کو انشاءاللہ بہت بڑے ایک جذبے کے ساتھ آگے لے کر آئیں گے. ان کو ہم فائٹر بنائیں گے, اور وہ فائٹر نہیں بنائیں گے جو دہشت گرد ہوتے ہیں. ان کو وہ فائٹر بنائیں گے جو اپنے حالات کے ساتھ فائٹ کر کے پاکستان کو ایک اول ترین ملک بنائیں گے. اور یہ یوتھ ہی وہ یوتھ ہے جس نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کے اندر ایک انقلابی انداز سے لا کر دنیا کے عظیم تر ممالک کے اندر پاکستان کو شامل کرنا. اچھا سر, اینڈ میں ایک پرسنل کویسچن سیاست سے ہٹ کے, یہ آپ نے آفس کے اندر یہ رائفل سجائی ہوئی ہے اور یہ ایک میپ لگا ہوا ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے, یہ ہمیں بتائیے گا. دیکھیں جو رائفلز ہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے شاید وہ جواب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا. یہ رائفلز آف کورس, میں انفینٹری سے ہوں, ساری زندگی میں نے رائفل اٹھائی ہے, مجھے اس کے ساتھ پیار ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب میں پشاور گیا اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں کی جو یوتھ تھی, ینگ لوگوں نے ایک ہمارا ایونٹ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ رائفل پریزنٹ کی. لہذا چونکہ جس شوق اور پیار کے ساتھ انہوں نے یہ رائفل پریزنٹ کی اور میری بھی پسندیدہ یہ رائفل ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ان کو بھی خوش ہونے کے لیے, تاکہ جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کی رائفلز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. میپ بہت بڑی ایک ہسٹورک چیز ہے یہ, الحمدللہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیے ہوئے. میں یونائٹڈ نیشن کے مشن صومالیہ کے اندر میں یونائٹڈ نیشن کا آس پلانر تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں پوری آرمیز آف دی ورلڈ کانٹینجنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, اور میری وہاں پر پرفارمنس واز ون آف دی بیسٹ. مجھے بہت ہائی گریڈ کیا گیا, رادر بیسٹ گریڈ کیا گیا. اس وقت کوفی عنان ہوتے تھے انڈر سیکرٹری جنرل, انہوں نے مجھے اس پورے جو تھا ہم میں سے 2 آفیسرز نے اوپر ان کے پاس نام کے ان میں سے ایک نے سلیکٹ ہونا تھا ایز UN لیزن آفیسر ود جنرل زینی, اینتھنی زینی, جو امریکہ کے جنرل تھے جو بعد میں کمانڈر ان چیف بھی بنے. تو جب کوفی عنان کے بعد 2 نام کے, ایک میرا گیا اور ایک دیپک کپور کیا گیا انڈیا سے, تو الحمدللہ میرا نام سلیکٹ کیا گیا تھا ایز اے UN لیزن آفیسر. تو اس کے اوپر چونکہ میری پرفارمنس وہاں بہت زبردست تھی تو اس میپ نے لوگوں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں. اس میں جنرل زینی کے کمنٹس ملیں گے آپ کو, وہ کمنٹس بھی ملیں گے. یہاں پہ کمانڈر جو ان کے تھے US آرمی کے, ان کے کمنٹس ہیں, لکھا ہے کہ کرنل جاوید جو professionalism and operational expertise were inspiring. You were key reason why Operation United Shield was a success, جس کے کمانڈر وہ خود تھے. اسی طرح آپ کو انڈیا والوں کے ریمارکس ملیں گے, پاکستان والے, پوری دنیا کے جتنے کانٹیننٹس ہیں ان کے کمنٹس ملیں گے, آپ پڑھیں گے. دے آر ہائیلی, بہت عزت والے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انٹرنیشنل لیول پہ ایک معیار دیا. اور میں یہ چاہتا بھی یہ تھا کہ میں یہ ساری کوالیفیکیشن لے کر, یہ ساری اپنی ٹریننگ لے کر قبر میں نہ جاؤں, میں یہ لے کر اپنے قوم کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, اپنے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ ماحول چھوڑ کے جاؤں تاکہ لوگ یہاں پہ عزت دار پیدا ہوں, عزت دار محسوس کریں. الحمدللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جانثار پاکستان, جس میں ہم نے آج آپ کو FDF کے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب سے ملوایا. تو نیکسٹ پروگرام تک اللہ نگہبان.